ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلانے والا، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا فرعون اور اس کی ایک باندی جو مسلمان ہو گئی تھی، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اس ماں کو کیسے صبر و جمیل عطا فرمایا جس کے سامنے اس کی بیٹیوں کو زندہ ابلتے ہوئے تیل میں جلایا گیا تھا۔ چلو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا کا ایک واحد بادشاہ جس نے کہا میں رب اعلیٰ ہوں اور اپنے آپ کو رب کہلانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ فرعون تھا۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان چھپتا نہیں ہے۔ فرعون کو پتا چل گیا کہ میری باندی مسلمان ہو گئی ہے۔ اس نے اس باندی کو پکڑوایا۔ اس باندی کی 2 بیٹیاں تھی، ایک دودھ پیتی اور ایک ساتھ چلتی۔ فرعون نے ان کو اپنے دربار میں کھڑا کیا۔ فرعون نے اپنے دربار میں گڑھا لگایا اور اس میں تیل کو ڈالا۔ تیل ابلنے لگا۔ جب تیل عروج پر ابلنے لگا تو فرعون نے اس باندی سے کہا کہ یہ تیرے سامنے ابلتا ہوا تیل ہے، اگر تو موسیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑے گی تو پہلے اس کڑاہی میں تیری بچیوں کو جلاؤں گا اور پھر تمہیں جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی کا بنا دوں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا پا لینا میری اور آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میری اور آپ سب کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور سنو کہ اس ماں نے آگے سے فرعون کو کہا کہ اے فرعون، یہ تو 2 ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اس کو اللہ کے رستے میں قربان کر دیتی۔ تو فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اس نے غصے سے کہا کہ اس کی بڑی بیٹی کو کڑاہی میں ڈال دو، اور سپاہیوں نے اس کی بڑی بیٹی کو ہاتھ اور ٹانگوں سے پکڑ کر کڑاہی میں ڈال دیا، اور بیٹی رو رہی ہے اور چیخ چلا رہی ہے۔ ماں کا ایک بول اس کو اس تکلیف سے بچا سکتا تھا، اور وہ گھر جا کر توبہ بھی کر سکتی تھی کہ یا اللہ، میں نے کفر کیا، میں نے کفر کا کلمہ پڑھا، مجھے معاف فرما دے۔ اور سپاہیوں نے اس کو ٹانگوں سے پکڑ رکھا ہے اور اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور چیخ چلا رہی ہے کہ اماں مجھے بچا لے، اماں مجھے بچا لے۔ اور جب سپاہیوں نے اس کو کڑاہی میں ڈالا تو فوراً ہی اس کی جان نکل گئی اور اس گرم تیل میں ابلنے لگی، اور جیسے مچھلی کو تلا جاتا ہے ایسے ہی وہ تل کر تیل کے اوپر آ گئی تھی، مگر ماں کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا۔ اور جب اللہ پاک نے یہ دیکھا تو اللہ پاک کو غیرت آئی، اور اللہ پاک کی رحمت جلال میں آئی، اور اللہ پاک کی محبت کافی ہو گئی، اور اللہ پاک نے ماں کی آنکھوں سے غائب کا پردہ ہٹا دیا۔ تو ماں اپنی بچی کی روح کو جاتی دیکھ رہی ہے، اور بچی ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں جی ڈرنا نہیں، جنت تیار ہے۔ اور پھر دوسری بچی کی باری آئی تو وہ بچی معصوم تھی، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فرعون کے سپاہیوں نے اس بچی کو بھی تیل میں ڈال دیا، اور اللہ پاک نے پھر ماں کی آنکھ سے غائب کا پردہ بٹایا، اور بچی کی روح جا رہی ہے اور ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں جی صبر کرو، ماں جی صبر کرو۔ اور پھر اس ماں کو پکڑ لیا گیا، اور ماں فرعون کی طرف دیکھ رہی ہے، اور فرعون اس ماں کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پا رہا، اور باندی فرعون سے کہتی ہے کہ میری ایک بات مانو گے؟ فرعون نے جواب دیا کیا؟ تو باندی نے کہا تم جب مجھے جلاؤ گے تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کسی ایک جگہ دفن کر دینا، اس کو جلانا مت۔ اور فرعون نے جواب دیا کہ تیری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد باندی نے سپاہیوں کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کے راستے میں جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو تب موت سے ڈر لگتا ہے، تب آگے جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ماں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس تیل میں چھلانگ مار دیتی ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کر دفن کر دو۔ 2000 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 50 سال کی عمر میں یعنی فرعون سے 2050 سال بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے۔ بیت المقدس اوپر جانے کے بعد وہاں سے مصر نزدیک پڑ جاتا ہے، تو رسول اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت تو اوپر ہے،
ابھی تو اوپر جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جنت کی خوشبو زمین پر کیسے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ پاک سے اپنی بچیوں کا سودا کر گئی ہے، اور جس دن سے ان کو جلا کر یہاں دفنایا گیا ہے اس دن سے آج تک یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو قیامت تک آتی رہے گی۔ ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا، مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پر کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھٹکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل اسرات کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور فرشتوں کو لائے گا اور ہر انسان کو قبر سے اٹھائے گا اور اس سے سوال کرے گا میں نے تجھ کو دنیا میں عزت دی، دنیا میں مال دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت کو ٹکر دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کو روکو۔ اس طرز زندگی کو چھوڑو جس نے ہمیں اللہ پاک کے سامنے رسوا کر دیا۔ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے اللہ ہے، تمہارے لیے رسالت کی ہستی ہے جو تمہارے لیے لٹ گیا مٹ گیا، جس نے تمہارے لیے دانت توڑوائے جو تمہارے لیے خون سے لت پت ہو گیا۔ آؤ چلو میرے ساتھ طائف کے پہاڑوں میں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی، ارے تجھے شرم نہ آئی، تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک 4000 سال پہلے جب ایک بوڑھا آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلانے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، دشمن کی گردن پر چھری چلانا آسان ہے، پر کسی اپنے کی گردن پر چھری چلانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور دوسری بار فرشتے اس وقت روئے تھے جب آپ نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے ماننے کی بجائے قبیلے کے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس کی وجہ سے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کے لیے ہر شے چھوڑ دو، اللہ پاک کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو، دھکے کھانے پڑے کھا لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والے میرے نبی تھے۔ مجھے ایسا کوئی آدمی بتاؤ جس نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہو۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مسجد نبوی کی تعمیر جاری ہے، میرے نبی بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آیا اور وہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی جی، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے سیدھا نہیں ہوا جاتا تھا۔ دو جہاں کے والی، دو جہاں کا سردار، جس کے عرش و فرش پر ڈنکے ہیں، محمد جس کا نام ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو صحابی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس نبی پاک کی زندگی اختیار کر لو، اللہ پاک کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔